بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ اکرام، کل ہم نے اسم معرب کی تعریف پڑھی اور اسم معرب کو مبنی پر مقدم کیوں کیا اس کی وجہ پڑھی ہم نے۔ اب یہاں سے اسم معرب کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اسم معرب کے حکم کو بیان کریں گے، بیان کر رہے ہیں۔ فصل حکم ہو، اس کا حکم، حکم ہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اسم معرب کی طرف۔ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ اس میں جو ضمیر ہے، حکم ہو میں جو ضمیر ہے، اس میں ہو ضمیر کا مرجع اسم معرب ہے، اور ضمیر کے مرجع کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ضمیر کا مرجع یا تو لفظاً ہوتا ہے، جیسے یہاں پر حکم ہو ضمیر کا مرجع اسم معرب ہے اور وہ لفظوں میں مذکور ہے۔ اور اس میں ایک ضمیر کا مرجع معنن ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن شریف میں اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدل کرو کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو ہوا ضمیر کا مرجع اعدلوا فعل نہیں ہو سکتا، بلکہ اعدلوا کے اندر سے ہم عدل نکالیں گے اور ہوا ضمیر کا مرجع بن جائے گا۔ تو ضمیر کا مرجع کیا ہوتا ہے؟ معنن ہوتا ہے۔ تو یہ جو مثال تھی یہ معنن کی مثال تھی۔ اور ایک ضمیر کا مرجع ہوتا ہے حکمن، اور حکمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مرجع نہ لفظوں میں مذکور ہو اور نہ معنن مذکور ہو، وہ اس کو بولتے ہیں ضمیر حکمی۔ اور اسی کو ضمیر شان اور ضمیر قصہ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو ضمیر شان، اور مؤنث کی ہے تو ضمیر قصہ۔ جیسے قل هو اللہ احد، تو ہوا ضمیر کا مرجع ما قبل میں نہیں ہے، تو یہ ضمیر ہوتی ہے ضمیر شان۔ تو ضمیر کے مرجع کتنی قسمیں ہوئیں؟ تین قسمیں ہوئیں۔ ضمیر کا مرجع یا تو لفظاً مذکور ہوگا یا معنن مذکور ہوگا یا حکمن ہوگا۔ لفظاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبارت میں ضمیر سے پہلے موجود ہو۔ معنن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معنی کے اعتبار سے تو مذکور ہو، لفظ کے اعتبار سے مذکور نہ ہو۔ اور حکمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ لفظاً مذکور ہو اور نہ معنن مذکور ہو، جیسے قل هو اللہ احد، تو مذکر کی ضمیر ہے تو ضمیر شان، اور ضمیر مؤنث ہے اس کو نام دیتے ہیں ضمیر قصہ۔ جیسے کہا انہا فاطمۃ قائمۃ، بے شک فاطمہ کھڑی ہے، تو انہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر شان ہے، اور اس کا مرجع ما قبل میں نہیں ہے، نہ لفظاً ہے نہ معنن ہے۔ بہرحال یہ خارجی بات تھی، یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ ہدایت النیم میں آگے چل کے پڑھیں گے آپ ضمیر کے بیان میں کہ ضمیر کے مرجع کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو ضمیر کے مرجع کی تین قسمیں ہوتی ہیں، لفظاً، معنن اور حکمن۔ بہرحال حکم ہو، اس کا حکم، ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل، اس کا حکم یعنی اس میں معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے بدل جائے، مختلف ہو جائے۔ کس کا آخر؟ یعنی اس میں معرب کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے۔ آپ نے نومید میں پڑھا تھا اس میں معرب کی تعریف ہے جس کا آخر عوامل کے آنے سے بدل جائے، یعنی جس کا آخر بدلتا رہے۔ تو جو حکم تھا وہ وہاں پر تعریف بیان کری، حالانکہ ہدایت النیم میں وہ کیا ہے؟ وہ تعریف نہیں ہے بلکہ حکم ہے۔ اور نومیر میں آپ نے تعریف میں اس میں معرب کے حکم کو بیان کر دیا، تعریف کو بیان نہیں کیا۔ تعریف تو یہاں بیان کی ہے کہ تعریف، اس میں معرب کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھے، اس میں معرب کی تعریف ہے۔ حالانکہ نومیر میں تعریف کی ہے اس میں معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے آنے سے بدل جائے، یہ اس میں معرب کی تعریف کی ہے۔ حالانکہ ہدایت النحو میں جو تعریف نومیر میں کی ہے وہ یہاں پر حکم بیان کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ صاحب اس میں معرب کی جو تعریف ہے اس کا سمجھنا ابتدائی طالب علم کے لیے دشوار تھا، اس لیے تعریف کو حکم کو تعریف کی شکل میں ان کے سامنے پیش کر دیا تاکہ اس میں معرب کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ حکم سے بھی شے کی یا کسی چیز کی ذات سمجھ میں آ جاتی ہے۔
بیان کر رہے ہیں حکم ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل، کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو، بدلتا رہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض اور کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ العوامل جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ 3 عوامل آئیں، 3 عامل آئیں تب بدلے گا۔ کہا جاء زید، ایسا نہیں جاء زید ورائیت زیدن، تو ایسے کہ وہ عوامل جمع ہے، انہوں نے کہا عوامل کے اختلاف سے اس کا آخر مختلف ہو جائے، اور جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہر معمول کے آگے 3 عامل آئیں، زیدن کے آگے 3 آئیں، زیدن کے آگے، اور زیدن کے آگے بھی 3 عامل آئیں، تب اس کا آخر بدلنا چاہیے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ایک عامل آتا تب بھی بدل جاتا ہے۔ جاء زیدن ورائیت زیدن ومررت بزیدن، تو زیدن سے پہلے جاء ایک عامل ہے، رائیت زیدن میں زیدن سے پہلے رائیت ایک عامل ہے، مررت بزیدن میں زیدن سے پہلے با ایک عامل ہے۔ تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب العوامل یہ جمع ہے، اور اس پر جو الف لام ہے یہ الف لام جنسی ہوتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس جمع پر الف لام جنس کا داخل ہو جاتا ہے تو اس سے جمعیت کا معنی فوت ہو جاتا ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر کسی عامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے، کسی عامل کے اختلاف سے اس کا آخر مختلف ہو جائے، یعنی اس کے آخر بدل جائے کسی عامل کے بدلنے سے۔ تو جاء زید، زید یہاں پر مرفوع ہے، پھر کہا رائیت زیدن، زید یہاں پر کیا منصوب ہے، تو عامل بدلا، پہلے جاء تھا اب رائیت آیا۔ مررت بزیدن، زید کا عامل با ہے، پہلا عامل الگ تھا اب عامل الگ ہے، یعنی با ہے، کیونکہ عامل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، عامل یا تو افعال ہوں گے، عامل یا تو اسما ہوں گے، عامل یا تو حروف ہوں گے۔ تو جاء اور رائیت، یعنی جاء زیدن میں زیدن کا عامل کون ہے؟ جاء ہے، وہ فعل ہے۔ رائیت زیدن میں زید کا عامل کون ہے؟ رائیت ہے، اور رائیت کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور مررت بزیدن میں زید کو جو جر دے رہا ہے، زید جو مجرور ہے وہ با عامل کی وجہ سے، اور با کیا ہے؟ یہ حروف ہے۔ تو عامل کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 قسمیں، عامل یا تو حروف ہوں گے، عامل یا تو اسما ہوں گے، عامل یا تو حروف ہوں گے، وہ افعال ہوں گے۔ اب عامل اسما ہوں گے، اس کی مثال جیسے کہا انی خالق بشرا، یعنی میں بے شک ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، تو خالق بشرا، تو بشرن کو جو نسب دے رہا کون؟ خالق، اور خالق کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ اسم فاعل اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے، نومیر میں اسم فاعل اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے، اور خالق اسم فاعل ہے، بشرن اس کا مفعول ہے، اور یہاں پر اپنے فعل معروف کا عمل کر رہا ہے کون؟ اسم فاعل۔ بہرحال بیان کیا حکم ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل، اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے بدل جائے، اختلافا لفظیا آگے دے رہے ہیں، او تقدیریا، یعنی اختلافا لفظیا اور اختلافا تقدیریا، یعنی جو تبدیلی ہوگی اس کے آخر میں تبدیلی ہوگی، یا تو وہ لفظی طور پر تبدیلی ہوگی یا تقدیری طور پر کیا ہے؟ تبدیلی ہوگی۔ اختلافا لفظی، اختلاف لفظی ہو یعنی لفظی طور پر تبدیلی ہو، جیسے نحو جاءنی زید ورائیت زیدن ومررت بزیدن، میرے پاس زید آیا، رائیت زیدن میں نے زید کو دیکھا، ومررت بزیدن میں زید کے پاس سے گزرا۔ اب یہاں پر یہ جو تبدیلی ہے یہ لفظاً تبدیلی ہے۔ پہلی مثال میں زیدن ضمہ تھا، کیونکہ جا عامل جو ہے وہ عامل رافع ہے، رائیت زیدن، یہاں پر زیدن سے زیدن آیا کیونکہ عامل ناصب ہے یہاں پر، ومررت بزیدن یہاں پر زید کا مجرور آیا کیونکہ عامل یہاں پر جر دینے والا ہے۔ تو یہ لفظی اعتبار سے تبدیلی ہوئی، جاءنی زید ورائیت زیدن ومررت بزیدن، یا یہ تبدیلی کیا ہوگی؟ دکھنے میں نہیں آئے گی، لفظاً تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ تقدیراً تبدیلی ہوگی، دکھنے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ بیان کر رہے ہیں او تقدیرین، یہ تقدیر ہوگا، نحو جاءنی موسیٰ ورائیت موسیٰ ومررت بموسیٰ، تو اب موسیٰ کے اندر کیا ہے؟ ضمہ ہے، رائیت موسیٰ، موسیٰ پر یہاں پر کیا ہے؟ فتح ہے، ومررت بموسیٰ، موسیٰ پر یہاں پر کیا ہے؟ جر ہے، لیکن دکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔
وہ کس سے پہچانیں گے کہ تو وہ عامل سے پہچانیں گے. عامل اگر رفع کا ہے تو مرفوع ہوگا، عامل اگر نصب کا ہے تو منصوب ہوگا، اور عامل اگر جر دینے کا ہے تو مجرور ہوگا. آگے بیان کر رہے ہیں الاعراب ما به یختلف آخر المعرب. الاعراب ما به، ما سے مراد یا تو حرف مراد لیں گے یا حرکت. یعنی اعراب کی دو قسم ہوتی ہیں، اعراب بالحرکت، اعراب بالحروف. اس لیے یہاں پر ما سے دونوں مراد لیں گے. ما سے حرف بھی مراد لے سکتے ہیں اور ما سے حرکت بھی مراد لیں گے. اب ترجمہ ہوگا اعراب وہ حرف یا حرکت ہے بھی وسویہ جس کی وجہ سے یختلف آخر المعرب، معرب کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہو. یعنی اعراب وہ ہے کہ جس کے ساتھ معرب کا آخر مختلف ہو. اب معرب کا آخر یعنی کبھی ضمہ آئے گا اس کے آخر میں، معرب کے آخر میں کبھی کیا ہے فتح آئے گا اور کبھی کسرہ آئے گا. یعنی اعراب بالحرکت میں ضمہ فتح کسرہ میں سے کوئی ایک آئے گا، اور اعراب بالحروف میں سے کیا ہے واو الف اور یا میں سے کوئی ایک آئے گا. تو جیسا عامل آئے گا ویسے ہی اس پر اعراب آئے گا. ضمے کا عامل ہے تو ضمہ، نصب کا عامل ہے تو نصب، اور کیا بولتے ہیں کسرے کا عامل ہے تو کسرہ. تو بیان کر رہے ہیں الاعراب ما به یختلف آخر المعرب. اعراب وہ ہے یعنی وہ حرف یا حرکت ہے بھی جس کی وجہ سے یختلف آخر المعرب، معرب کا آخر مختلف ہوتا ہو. کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ، جیسے کہ ضمہ فتح کسرہ. والواوی والالف والیا، واو اور الف اور یا. اب یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں، وہ اعتراض یہ کہ ضمہ فتح کسرہ یہ بھی اعراب ہے، واو الف اور یا یہ بھی اعراب ہے، لیکن ضمہ فتح کسرہ اس کو پہلے بیان کیوں کیا اور واو الف اور یا کو بعد میں بیان کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ضمہ فتح اور کسرہ یہ اعراب بالحرکت ہیں، اور واو الف اور یا یہ اعراب بالحروف ہیں. اور اعراب بالحرکت یہ اصلی ہوتے ہیں اور اعراب بالحروف یہ فرعی ہوتے ہیں. اور قاعدہ یہ ہے کہ اصل مقدم ہوتی ہے فرع پر. اس وجہ سے ضمہ فتح کسرہ اس کو پہلے بیان کر دیا اور واو الف اور یا کو بعد میں بیان کر دیا. اور خلاصہ کلام یہ کہ اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی اعراب بالحرکت اصلی، یعنی اعراب اصلی، اعراب فرعی. اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اعراب اصلی، اعراب فرعی. اعراب اصلی اور اعراب فرعی، جہاں جہاں اعراب بالحروف ہوگا وہاں وہاں اعراب فرعی ہوگا. ایک قاعدہ کو یاد رکھیں کہ جہاں جہاں اعراب بالحروف یعنی واو الف یا میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہ اعراب فرعی ہوگا، اور اعراب بالحرکت جہاں آئے گا تو وہاں دو صورتیں پیدا ہوں گی، اعراب بالحرکت اصلی بھی آ جائے گا اور اعراب بالحرکت فرعی بھی ہوگا. اعراب بالحرکت اصلی وہاں ہوتا ہے جہاں الرفع بالضمہ، النصب بالفتح، الجر بالکسرۃ آ جائے. یعنی حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں کیا فتح اور حالت جری میں کسرہ آ جائے تو وہاں اعراب بالحرکت اصلی ہوگا. اور جہاں الرفع بالضمہ، النصب بالفتح، الجر بالکسرۃ میں سے کوئی ایک بدل جائے تو وہاں اعراب بالحرکت فرعی ہوگا. جیسے مثال کے طور پر جاءت مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات. اب یہاں پر دیکھو تین اعراب ہیں، یعنی حالت رفعی میں الرفع بالضمہ پایا گیا، یعنی حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ پایا گیا تو یہاں پر اعراب بالحرکت اصلی ہے. ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات، تو حالت نصبی میں بھی وہی اعراب ہے اور حالت جری میں بھی وہی اعراب ہے. تو ومررت بمسلمات، ورأیت مسلمات کی جگہ ورأیت مسلمات ہونا چاہیے تھا، پایا گیا. تو اس وجہ سے یہ اعراب بالحرکت تو ہے، اعراب بالحرکت فرعی یہاں پر پایا جائے گا، کیونکہ یہاں پر النصب بالفتح نہیں ہے بلکہ النصب بالکسرۃ ہے، النصب بالکسرۃ ہے. اس وجہ سے یہاں پر اعراب بالحرکت فرعی ہے. ومررت بمسلمات میں اعراب بالحرکت اصلی ہے، کیونکہ یہاں پر الجر بالکسرۃ آنا چاہیے تھا اور الجر بالکسرۃ موجود ہے.
ایسے ہی دوسری مثال جاء احمد و رایت احمد ومرت باحمد، تو حالت جری میں کسرہ آنا چاہیے، یعنی الجر بالکسرتی، نہ کر کے الجر بالفتحتی آیا، تو یہاں پہ اعراب بالحرکت ہے، لیکن کون سی حرکت ہوگی؟ اعراب فرعی ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ کہ جہاں جہاں اعراب فرعی پائے وہ اعراب بالحروف ہوگا، اعراب فرعی ہوگا، اور جہاں جہاں اعراب بالحرکت ہوگا تو وہ دو حالت سے خالی نہیں، وہاں پہ اعراب بالحرکت اصلی بھی پایا جائے گا اور اعراب بالحرکت فرعی بھی پایا جائے گا۔ اگر الرفع بالضمہ، النصب بالفتح، الجر بالکسرت پائی جائے تو اعراب بالحرکت اصلی ہے، اور اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تبدیل ہو جائے، الرفع یعنی النصب بالفتح نہ کر کے النصب بالکسرت آ جائے، یا الجر بالکسرت آ کر کے الجر بالکسرت نہ آ کر کے الجر بالفتح آ جائے، تو یہ اعراب بالحرکت فرعی ہے۔ اور خلاصہ کلام یہ کہ جمع مؤنث سالم میں، یعنی جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی میں اعراب بالحرکت فرعی ہوگا، اور غیر منصرف حالت جری میں اعراب بالحرکت فرعی ہوگا۔ بس دو جگہ یہ ہے جہاں اعراب بالحرکت فرعی ہوتا ہے، اور باقی تمام جگہوں میں اعراب بالحرکت اصلی ہوگا۔ آگے بیان کر رہے ہیں وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌ، یعنی اسم کے اعراب تین قسموں پر ہیں، رفع، نصب اور جر، یعنی رفع، نصب، جر۔ اب اعتراض یہاں پر یہ کر سکتے ہیں کہ اعراب تو چار ہیں، یعنی رفع، نصب، جر اور جزم، تو یہاں پر جزم کو کیوں بیان نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہاں متن میں خود ہے، وہ کہ اسم کے اعراب ہیں نہ کہ فعل کے اعراب، یعنی مطلقاً اعراب کی چار قسمیں ہوتی ہیں، اور یہاں خاص کر دیا وہ یہ اسم کی قید لگا دی ہے، یعنی اسم کے اعراب، اور جزم یہ اسم کے ساتھ نہیں آتا ہے بلکہ جر اسم کے ساتھ آتا ہے۔ تو اسم کے اعراب تین قسمیں ہیں، اسم کے اعراب کی تین قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر۔ والعامل ما به رفع ونصب وجر، اور عامل کی تعریف کر رہے ہیں کہ عامل کسے بولتے ہیں، بتا رہے ہیں وعامل والعامل ما به، اور عامل وہ ہے کہ جس کی وجہ سے رفع ونصب وجر، یعنی جس کی وجہ سے رفع، نصب، جر آئے، جس کی وجہ سے رفع، نصب، جر آئے۔ ومحل الاعراب من الاسم، اور محل اعراب من الاسم یعنی اسم کا محل اعراب بیان کر رہے ہیں، هو الحرف الاخیر، اور وہ حرف اخیر ہے، یعنی محل اعراب اسم کا جو ہوگا وہ آخری حرف ہوگا۔ مثال الکل، کل کی مثال قام نحو قام زیدن، جیسے کہا قام زیدن۔ اب یہاں پر خود بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ فقام عامل، تو قامہ کیا ہے؟ عامل ہے، وزید معرب، اور زید معرب ہے، والضمۃ اعراب، اور ضمہ کیا ہے؟ اعراب ہے، والدال محل الاعراب، اور دال کیا ہے؟ محل اعراب ہے۔ یعنی قامہ زیدن کا زید کھڑا ہوا، تو اب قامہ زیدن کی ترکیب کر رہے ہیں ایک طرح سے کہ اس میں کون عامل ہے، کون معمول ہے، کون کیا ہے، کون معرب ہے، کون مبنی ہے، اعراب کیا ہے، محل اعراب کیا ہے۔ تو اب قامہ زیدن میں کتاب میں تو یہ بیان کیا کہ فقام عامل، تو قام عامل ہے، وزید معرب، اور زید کیا؟ معرب ہے، والضمۃ اعراب، اور ضمہ کیا ہے؟ اعراب ہے، والدال محل الاعراب، اور دال محل اعراب ہے۔ اب قام زید میں ہم اپنی نومین کے اعتبار سے سمجھیں، قام زید میں قامہ فعل ہے یعنی مسند ہے، اور زید مسند الیہ ہے، مسند الیہ ہے، فاعل ہے اور معرب ہے، اور زیدن پہ جو رفع آیا وہ فاعل ہونے کی وجہ سے آیا، فاعل ضمہ جو آیا وہ فاعل ہونے کی وجہ سے آیا، کیونکہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اور دال جو ہے، دال زیدن، یعنی اسم ہے یہ زیدن، اور اسم علم نحوی حضرات جو ہوتے ہیں وہ کس سے بحث کرتے ہیں؟ اسم سے بحث کرتے ہیں، اور اسم کے کون سے کلمے سے؟ آخری کلمے سے۔ تو زیدن کا آخری حرف کیا ہے؟ وہ دال ہے، تو دال یہ کیا ہوا؟ محل اعراب ہوا، یعنی ہمیں یہ جو پتہ چلا ہے کہ فاعل ہے وہ دال ہی سے پتہ چلا، کیونکہ دال پر کیا آیا؟ ضمہ آیا، اور ضمہ کیا ہے؟ یہ اعراب ہے۔ وَاعْلَمْ، تم جان لو، أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ، اس لائن میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس لائن میں کہ کلام عرب میں معرب کی کتنی قسمیں ہیں، خلاصہ کلام، یعنی کلام عرب میں معرب کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ کلام عرب میں معرب اور
معرب کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک ہے اسم متمکن اور ایک ہے فعل مضارع، یعنی کلام عرب میں کوئی معرب نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے، یا تو اسم متمکن یا فعل مضارع بیان کر رہے ہیں۔ وَعَلَمْ تم جان لو انہو لا یعرب، انہو میں ہو ضمیر اوپر دیا دے، وہ ضمیر الشان، یعنی انہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر شان ہے، اور یہ کیونکہ اس سے پہلے کوئی مرجع نہیں ہے، نہ لفظاً ہے اور نہ معنی ہے۔ بیان کر رہے ہیں وَعَلَمْ انہو تم جان لو کہ لا یعرب فی کلام العربی کوئی معرب نہیں ہے کلام عرب میں الا الاسم المتمکن والفعل المضارع سوائے اسم متمکن اور فعل مضارع کے۔ وَسَيَجِئُ حُکْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي اور عنقریب اس کا حکم آئے گا دوسری قسم میں انشاء اللہ تعالی اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صدق اللہ العظیم۔